تو چلیے آج پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں چلتے ہیں، جہاں ایک گہرا معاملہ پیدا ہو چکا ہے، اور اس کہانی کے مرکز میں ہیں ملک کی دو سب سے طاقتور شخصیات، ایک رہنما جسے خاموش کر دیا گیا ہے اور دوسرا ایک جرنیل جو پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ سوال یہ ہے، عمران خان آخر ہیں کہاں؟ یہ سوال آج کل پورے پاکستان میں گونج رہا ہے۔ دیکھیں، سابق وزیر اعظم کو جیل میں بند ہوئے 3 ہفتوں سے زیادہ ہو گئے ہیں اور ان سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہو پا رہا۔ حالات اتنے سنگین ہو چکے ہیں، سوچئے کہ ان کی فیملی کو کھلم کھلا جیل اتھارٹی سے پروف آف لائف مانگنا پڑ رہا ہے۔ مطلب یہ ثابت کرنے کو کہہ رہے ہیں کہ وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ اور ان کے بیٹے کا تو صاف صاف کہنا ہے کہ یہ جو مکمل خاموشی ہے نا، یہ جان بوجھ کر کی جا رہی ہے تاکہ ان کے والد کی اصل حالت کو چھپایا جا سکے۔ تو پھر اس پوری کہانی میں، اس معمے میں سب انگلیاں آخر کس کی طرف اٹھ رہی ہیں؟ صرف ایک شخص کی طرف، پاکستان کے طاقتور آرمی چیف جنرل عاصم منیر۔ یہاں دیکھیں، ایک طرف عمران خان ہے، سابق وزیر اعظم، کرکٹ لیجنڈ، جو آج متعدد الزامات پر جیل میں ہیں، اور دوسری طرف ہیں عاصم منیر، آرمی چیف، جن کے پاس اس وقت بے مثال طاقت اور قانونی تحفظ ہے۔ اچھا، تو یہ سمجھنے کے لیے کہ جنرل منیر اس کہانی کے مرکز میں کیوں ہیں، ہمیں خان کے اس آخری بیان کو دیکھنا ہوگا جو انہوں نے غائب ہونے سے پہلے دیا تھا، اور یہ بیان آج ایک پیشگوئی جیسا لگتا ہے۔ انہوں نے سیدھا سیدھا جنرل منیر کا نام لیا۔ ان کا کہنا تھا، اگر مجھے یا میری بیوی کو کچھ بھی ہوا تو جنرل عاصم منیر ذمہ دار ہوں گے۔ یعنی انہوں نے اپنی سلامتی کا معاملہ بالکل ڈائریکٹ آرمی چیف سے جوڑ دیا تھا۔ تو اصل سوال یہ ہے، ان دونوں کے درمیان یہ شدید ذاتی دشمنی آخر شروع ہوئی کہاں سے؟ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 2019 سے، جب اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے جنرل منیر کو ملک کی سب سے طاقتور خفیہ ایجنسی ISI کے سربراہ کے عہدے سے اچانک ہٹا دیا۔ لیکن کیوں؟ ایک وزیر اعظم اپنے ٹاپ سپائی چیف کو آخر کیوں نکالے گا؟ اب دیکھیں، سرکاری طور پر تو وجہ واضح نہیں ہے، لیکن رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ منیر نے خان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف کرپشن کے کچھ ثبوت پیش کیے تھے۔ خان اس بات کو کھلم کھلا رد کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ یہیں سے ان دونوں کے بیچ ایک تلخ دشمنی کی بنیاد پڑی۔ پھر آیا 2022، خان کی حکومت چلی گئی اور بس سب کچھ پلٹ گیا۔ جو ذاتی جھگڑا تھا وہ اب ایک کھلی عام جنگ بن چکا تھا۔ اپوزیشن میں آنے کے بعد تو خان نے ایک نہ رکنے والی مہم شروع کر دی۔ انہوں نے سیدھے سیدھے الزامات لگائے۔ پہلے تو نومبر 2022 میں اپنے اوپر قاتلانہ حملے کا الزام منیر کے قریبی ایک ٹاپ ISI افسر پر لگایا۔ پھر انہوں نے کہا کہ آرمی چیف ان کے الیکشن جیتنے سے خوفزدہ ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے منیر کو ذہنی طور پر غیر مستحکم اور سب سے ظالم ڈکٹیٹر بھی کہا۔ اور تو اور انہوں نے منیر کی افغانستان پالیسی کو بھی کم نظر قرار دیا۔ تو ایک طرف تو خان لفظی جنگ لڑ رہے تھے، لیکن دوسری طرف جنرل منیر بالکل خاموشی سے اپنی طاقت کو ایسی بلندی پر لے جا رہے تھے جس کی مثال نہیں ملتی۔ اور یہ طاقت انہیں ملی ایک قانون سے، 27ویں آئینی ترمیم۔ یہ ترمیم کیا کرتی ہے؟ یہ آرمی چیف، دوسرے سروس چیفز اور صدر پاکستان کو تاحیات قانونی تحفظ دیتی ہے، مطلب پوری زندگی کے لیے لیگل امیونٹی۔ ایسا کسی بھی جمہوری نظام میں سننے کو نہیں ملتا۔ اور پتہ ہے، اپنی اس خاموشی سے ٹھیک پہلے عمران خان نے اپنی آخری سوشل میڈیا پوسٹ میں اسی قانون کو عاصم کا قانون کا نام دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اب پاکستان پر آئین کی نہیں بلکہ اس قانون کی حکمرانی ہے۔ اور اس قانون کا اثر کیا ہے؟ یہ مؤثر طریقے سے آرمی چیف کو قانون سے اوپر بنا دیتا ہے، جو ہمیں عمران خان کی پراسرار خاموشی سے جوڑتا ہے۔ تو یہ سب ہمیں واپس آج کے دن پر لے آتا ہے، جہاں پوری قوم ایک غیر یقینی صورتحال میں کھڑی ہے۔ تو اس وقت منظر کیا ہے؟ دیکھیں، ایک طرف عمران خان ہیں جن کو سیاسی طور پر بالکل خاموش کر دیا گیا ہے، ان کی حالت اور وہ کہاں ہے کسی کو نہیں پتا۔ اور دوسری طرف ہیں جنرل عاصم منیر، جنہیں قانون ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا اور جو پہلے سے کئی زیادہ طاقتور ہو چکے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ایک لیڈر کو خاموش کرا دیا جائے اور دوسرا قانون سے بھی اوپر ہو جائے تو پاکستان میں طاقت کا مستقبل کیا ہوگا؟ 2 لوگوں کی ذاتی لڑائی نے پورے ملک کے اقتدار کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا ہے، اور یہ سوال اب ہر کسی کے ذہن میں ہے۔
आगे क्या होने वाला